ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے اہم سوالات و جوابات کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلا سوال ہے کہ مثنوی کدم راؤ پدم راؤ میں جوگی نے راجا کدم راؤ کو کس روپ میں ڈھالا؟ اس کا صحیح جواب ہے طوطا۔ مثنوی کدم راؤ پدم راؤ میں جوگی نے کدم راؤ کو طوطا کے روپ میں ڈھال دیا تھا۔ علی عادل شاہ ثانی شاہی کے دادا جگت کو گرو کہلائے، وہ خود کیا کہلائے؟ تو علی عادل شاہ ثانی استاد عالم کہلائے، اور ابراہیم عادل شاہ ثانی جو علی عادل شاہ ثانی کے دادا تھے جگت گرو کہلائے۔ علی عادل شاہ ثانی استاد عالم کہلائے تھے۔ علی عادل شاہ ثانی شاہی نے قصیدہ 4 در 4 کس کی تعریف میں لکھا تھا؟ تو علی عادل شاہ ثانی نے قصیدہ 4 در 4 دل ربا کی تعریف میں لکھا تھا۔ غالب کی طرح کس دکنی شاعر کا پیشہ سپاہ گیری تھا؟ تو غالب کی طرح نصرتی کا جو کہ ایک دکنی شاعر ہیں ان کا پیشہ سپاہ گیری تھا۔ زندگانی بے نظیر کے مصنف کون ہیں؟ تو زندگانی بے نظیر کے مصنف سید محمد عبدالغفور شہباز ہیں۔ زندگانی بے نظیر کے مصنف سید محمد عبدالغفور شہباز۔ کس تاریخی مصرعے سے نصرتی کا سال وفات برآمد ہوتا ہے؟ تو نصرتی شہید رہے سے نصرتی کا سال وفات برآمد ہوتا ہے۔ علی عادل شاہ ثانی شاہی کے قصیدے میں کس شاعر کا اثر واضح طور پر جھلکتا ہے؟ تو نصرتی کا اثر علی عادل شاہ ثانی شاہی کے قصیدے میں اثر واضح طور پر جھلکتا ہے۔ کس مثنوی میں ذیلی عنوان قائم کیا گیا درویش اور مکان درویش؟ تو گلشن عشق میں یہ ذیلی عنوان قائم کیا گیا ہے۔ مثنوی گلشن عشق میں راجہ بکرم کس کی وساطت سے فقیر تک رسائی حاصل کرتا ہے؟ تو مثنوی گلشن عشق میں راجہ بکرم پریوں کی وساطت سے فقیر تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ اردو عرب کے ادب کے کس مورخ نے مثنوی علی نامہ کو دکنی ادب کا شاہ نامہ قرار دیا؟ تو جمیل جالبی نے مثنوی علی نامہ کو دکنی ادب کا شاہ نامہ قرار دیا ہے۔ بحر متقارب مسمن مقصور کا وزن کون سا ہے؟ تو فعولاً 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 فعول، یہ بحر متقارب مسمن مقصور کا وزن ہے۔ حروف قافیہ کی کل تعداد کتنی ہے؟ حروف قافیہ کی کل تعداد 9 ہے۔ حروف قافیہ کی کل تعداد 9 ہے۔ کس انگریز اہل قلم نے نذیر اکبر آبادی کو جینیس کہا ہے؟ تو فیلن نے فیلن ہیں، انہوں نے نذیر اکبر آبادی کو جینیس کہا ہے۔ فیلن نے نذیر اکبر آبادی کو جینیس کہا ہے۔ وہ کون سا شاعر تھا جسے دل لگی کے بغیر کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا؟ تو مرزا شوق لکھنوی وہ شاعر ہیں جنہیں دل لگی کے بغیر کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا۔ دیا شنکر نسیم آتش کے شاگرد ہیں، لیکن ان کا رنگ سخن کس شاعر سے ملتا ہے؟ تو پنڈت دیا شنکر کول نسیم خواجہ حیدر علی آتش کے شاگرد ہیں، لیکن ان کا رنگ سخن امام بخش ناسخ سے ملتا ہے۔ انشاء نے دریائے لطافت کس کی فرمائش پر لکھی؟ تو انشاءاللہ خان انشاء نے دریائے لطافت نواب سعادت علی خان کی فرمائش پر تحریر کیا تھا۔ پورن عصمت کے کس ناول کا کردار ہے؟ پورن عصمت کی ناول ضدی کا کردار ہے۔ ذرہ ذرہ ہے میرے کشمیر کا مہمان نواز، راہ میں پتھر کے ٹکڑوں نے دیا پانی مجھے، یہ پنڈت برج نارائن چکبست کا یہ شعر ہے کہ ذرہ ذرہ ہے میرے کشمیر کا مہمان نواز، راہ میں پتھر کے ٹکڑوں نے دیا پانی مجھے۔ آپ لوگ اتنے بے رحم ہیں، آپ لوگ کو یتیم بچوں پر بھی رحم نہیں آتا، کیا انہیں بھکاری بنا کر چھوڑیں گے؟ یہ اقتباس پریم چند کے کس افسانہ سے ماخوذ ہے؟ تو یہ اقتباس پریم چند کے افسانہ زاد راہ سے ماخوذ ہے۔ متھرا اور سلیا کس ناول کا کردار ہے؟ تو متھرا اور سلیا یہ دونوں گودان کا کردار ہے۔ ناول کیڑی لکیر میں شمن کس سے شادی کرتی ہے؟ تو ناول کیڑی لکیر میں شمن ٹیلر سے شادی کرتی ہے۔ ارسطو نے اپنی کتاب بوتیقہ میں کس باب میں رزمیہ شاعری پر بحث کی ہے؟ تو بوتیقہ کے 23ویں باب میں ارسطو نے رزمیہ شاعری پر بحث کی ہے۔ ارسطو نے اپنی کتاب بوتیقہ کے 23ویں باب میں رزمیہ شاعری پر بحث کی ہے۔ جوش کو کس شاعر سے شرف تلمذ حاصل ہوا؟ تو جوش ملی آبادی کو عزیز لکھنوی سے شرف تلمذ حاصل ہوا۔ کس شاعر کے کلام میں ضمیاتی
تلازموں اور دیومالائی افکار کی عکاسی ملتی ہے تو فراق گورکھپوری کے کلام میں ضمیاتی تلازموں اور دیومالائی افکار کی عکاسی ملتی ہے۔ اس میں لطف زبان کہاں ایک تک بندی ہے اور بھٹیار خانہ جمع ہے۔ یہ جملہ فسانہ عجائب سے متعلق کس نے کہا؟ تو یہ مرزا غالب نے یہ بات فسانہ عجائب کے تعلق سے کہی ہے کہ اس میں لطف زبان کہاں ایک تک بندی اور بھٹیار خانہ جمع ہے۔ کس نے افسانہ آخری کوشش کو پریم چند کے افسانہ کفن کی ترقی پسند یافتہ شکل سے تعبیر کیا ہے؟ تو خلیل الرحمن اعظمی نے پریم چند کے افسانہ آخری کوشش کو افسانہ کفن کی ترقی یافتہ شکل سے تعبیر کیا ہے۔ حیات اللہ انصاری کے افسانوں کے پہلے مجموعے کا نام بھرے بازار میں ہے۔ کس شاعر نے باضابطہ وکالت بھی کی تھی؟ تو فانی بدایونی نے باضابطہ وکالت بھی کی تھی۔ میرے لہجے کی بازیافت کس کے شاعری میں میر کے لہجے کی بازیافت کس کی شاعری میں ملتی ہے؟ خلیل الرحمن اعظمی کی شاعری میں میر کے لہجے کی بازیافت ملتی ہے۔ فیض احمد فیض کے سفر نامے کا نام سفر نامہ کیوبا ہے۔ بے ترتیبی نثر کی کس صنف کی خصوصیت ہے؟ تو انشائیہ کی خصوصیت ہے بے ترتیبی۔ کس شاعر کا شعری سفر کوئے یار سے شروع ہو کر سوئے دار تک جاری رہا؟ تو فیض احمد فیض کا جو شعری سفر ہے کوئے یار سے شروع ہو کر سوئے دار تک جاری رہا۔ فلسفہ کلام غالب شوکت سبزواری کی کتاب ہے۔ کہے جاتے وہ سنتے یا نہ سنتے، زباں تک حال دل آیا تو ہوتا آتش کا یہ شعر ہے۔ قفس، زنجیر، پرندہ، باغ اور زندہ وغیرہ کس کے کلام کے کلیدی علامتیں ہیں؟ تو یہ بہادر شاہ ظفر کے کلام کی کلیدی علامتیں ہیں۔ حقیقت اپنے عہد کے فلسفے اور عمل میں نمایاں تبدیلی ہوتی ہے اور اس کا اظہار ادیب اور افسانہ نگار کے خواہش کے مطابق ہوتا ہے۔ احتشام حسین کا یہ قول ہے۔ احتشام حسین کہتے ہیں کہ حقیقت اپنے عہد کے فلسفے اور عمل میں نمایاں تبدیلی ہوتی ہے اور اس کا اظہار ادیب اور افسانہ نگار کے خواہش کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ احتشام حسین کا قول ہے۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں قدم راؤ کی حیثیت کیا ہے؟ تو قدم راؤ راجہ رہتا ہے۔ اسد اللہ یہ ملا وجہی کا نام ہے۔ گل و بلبل کا گرم ہے بازار، اس چمن میں جدھر نگاہ کرو ولی کا شعر ہے۔ امانت نے اودھ کے کس نواب کا عہد دیکھا ہے؟ واجد علی شاہ کا عہد دیکھا ہے امانت لکھنوی نے۔ پردہ غفلت سید عابد حسین کا ڈرامہ ہے۔ رستم و سہراب آغا حشر کشمیری کا ڈرامہ ہے۔ لکھنؤ کا عوامی اسٹیج مسعود حسن رضوی کی تصنیف ہے۔ حسرت کا سلسلہ تلمذ مومن تک پہنچتا ہے۔ جیل میں لکھی ہوئی نظموں کا مجموعہ ہے پتھر کی دیوار۔ جیل میں لکھی ہوئی نظموں کا مجموعہ ہے۔ جدیدیت نے کس تصور کو خاص اہمیت دی؟ جدیدیت نے حیت اور مواد کی وحدت کو خاص اہمیت دی ہے۔ راجندر سنگھ بیدی کا وہ کون سا افسانہ ہے جس میں پہلی بار اساطیری عمل پورے توانا انداز میں کہانی کا ٹوٹ حصہ بنتا ہے؟ تو گرہن وہ افسانہ ہے جس میں پہلی بار اساطیری عمل پورے توانا انداز میں کہانی کا ٹوٹ حصہ بنتا ہے۔ محمد حسین آزاد کی تمثیل انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، یہ جوزف ایڈیسن کے تمثیل سے ماخوذ ہے۔ ناول کو پاکٹ تھیٹر یعنی جیبی نگار خانہ کا نام دیا گیا ہے۔ پریم چند کے پہلا افسانہ اور کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ تو مضمون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کس نے مرثیہ کو تشبیب سے متعارف کرایا جو آگے چل کے چہرہ کے نام سے منسوب ہوا؟ تو سودا نے مرثیہ میں تشبیب کو متعارف کرایا تھا۔ فیض احمد فیض کی وہ کون سی نظم ہے جس میں خواب آلود فضا ملتی ہے؟ تو وہ تہ نجوم ہے۔ مخدوم کی نظم چارہ گر کے بارے میں کس نے کہا تھا کہ خالص شاعرانہ حیثیت سے اس کے کھڑے ہونے میں کوئی کلام نہیں؟ تو عزیز احمد نے مخدوم محی الدین کی نظم چارہ گر کے بارے میں یہ بات کہی تھی کہ خالص شاعرانہ حیثیت سے اس کے کھڑے ہونے میں کلام نہیں۔ بے قافیہ نظم کے لیے نظم معرہ کی اصلاح کو رواج دینے کا مشورہ مولوی عبدالحق نے دیا تھا۔ بے قافیہ نظم کے لیے نظم معرہ کی اصطلاح کا رواج دینے کا مشورہ مولوی عبدالحق نے دیا تھا۔ حیات دبیر افضل حسین کی کتاب ہے۔ جوش حیدرآباد میں 10 سال تک مقیم قیام پذیر رہے۔ جوش حیدرآباد 10 سال تک رہے۔ جوش کا فقیر محمد خان گویا سے کیا رشتہ تھا؟ تو جوش کا فقیر محمد خان کا رشتہ پردادا تھے فقیر محمد خان گویا۔ نظم معرہ کو ایک روایت کا درجہ دینے کی کوشش اپنے رسالہ کے ذریعے عبدالحلیم شرر نے کی تھی۔ اگر کجراؤ ہے انجم آسماں تیرا ہے یہ میرا، یہ
بال جبرائیل سے ماخوذ ہے۔ خاک دل جانثار اختر کی نظم ہے۔ میر تقی میر آصف الدولہ کی دعوت پر لکھنؤ گئے تھے۔ کلیات میر پہلی مرتبہ 1811 میں فورٹ ولیم کالج کلکتہ سے شائع ہوئی تھی۔ کلیات میر 1811 کلکتہ سے شائع ہوئی تھی۔ 3 تذکرے مصحفی کی تصنیف ہے۔ غالب کا تفکر احتشام حسین کا مضمون ہے۔ غالب کا تفکر احتشام حسین کا مضمون ہے۔ ارسطو نے پوئٹکس میں سیفو کا ذکر کس ذیل میں کیا ہے؟ تو لیرک اور گیت نغمہ کے ذیل میں سیفو کا ذکر کیا ہے ارسطو نے۔ تفاعل نقد میں کلیم الدین احمد نے فنی و ادبی اقدار پر خصوصاً زور دیا ہے۔ مثنوی سر البیان طبعزاد ہے۔ آثار ابوالکلام قاضی عبدالغفار کی تصنیف ہے۔ ابوالکلام آزاد نے تذکرہ جو ہے فضل الدین احمد کے اسرار پر قلم بند کیا تھا۔ پطرس بخاری کی سن پیدائش 1898 ہے۔ سید پطرس بخاری 1898 میں پیدا ہوئے ہیں۔ بسیار نویسی میں خواجہ احمد عباس کو ید طولہ حاصل ہے۔ سر سید کے کون سے 2 مضامین انسپکٹر سے ماخوذ ہیں؟ تو ریاکاری اور خوشامد، یہ دونوں مضامین سر سید کے انسپکٹر سے ماخوذ ہیں۔ سرکشی ضلع بجنور 1858 میں شائع ہوئی ہے۔ سرکشی ضلع بجنور 1858 میں شائع ہوئی۔ غیر متوازن روحانی تصورات کے خلاف سر سید احمد نے آواز بلند کی تھی۔ جمالیاتی تنقید میں فنی اقدار پر زور دیا جاتا ہے۔ تنقید کی متقاضیات میں معروضیت کو خاص اہمیت ہے۔ تنقید کی متقاضیات میں معروضیت کو خاص اہمیت ہے۔ کس تنقید نگار نے سب سے پہلے تفصیل کے ساتھ منٹو کے فکر و فن کو موضوع بحث بنایا؟ تو ممتاز شیری نے سب سے پہلے تفصیل کے ساتھ منٹو کے فکر و فن کو موضوع بحث بنایا۔ میر خلیق کے کس شعر کو سن کر کس نے اپنی غزل پھاڑ ڈالی اور کہا جب ایسا شاعر موجود ہے تو پھر میری کیا ضرورت ہے؟ تو آتش نے میر خلیق کے شعر کو سن کر اپنی غزل پھاڑ ڈالی اور کہا کہ جب یہاں ایسا شاعر موجود ہے تو پھر میری کیا ضرورت ہے۔ انیس کا مرثیہ شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، لکھنؤ سے دہلی پہنچا تو کس نے کہا؟ انیس نے خامخواہ پورا مرثیہ لکھا، یہ ایک مصرع ہی کافی تھا۔ تو شیفتہ نے یہ بات انیس کا مرثیہ جب سنا تھا آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ انیس نے خامخواہ پورا مرثیہ لکھا، یہی ایک مصرع کافی تھا۔ ارسطو نے ڈرامے کے فن میں پلاٹ کو اولیت دی ہے۔ موزوں کا کارخانہ حیات اللہ انصاری کا افسانہ ہے۔ موزوں کا کارخانہ غالب کے خطوط کی سب سے بڑی خوبی افسانوی انداز ہے۔ مثنوی سر البیان میں نجومیوں نے شہزادے کو 12 برسوں تک کھلے آسمان کے نیچے نہ لانے کا مشورہ دیا تھا۔ یہ کچھ اہم سوالات و جوابات میں نے آپ کے ساتھ ساجھا کیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئے ہوں گے۔ آپ ہمارے ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں۔